الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وصاحب الوصيين مولانا مولا الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أمة خلا إلا فيها نذيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ایک مرتبہ سورہ الحمد کی مرتبہ سورہ اپنا اختلاف کر کے تمام موائل جو مراج احرام ہیں اس پہ ذریعہ سمجھتے ہیں اور تمام مضمون عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہے کہ سارا دین کی تھیوری جو ہے ہمارے کیا پریکٹیکل پہلے بتا دی گئی ہے کہ تم پریکٹیکل کرتے جاؤ. تم کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا خدا کون ہے، یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا نبی کون ہے، تم کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے لا الہ الا اللہ کیا ہے، محمد رسول اللہ کیا ہے. کیونکہ زبان پہ اگر لا الہ الا اللہ ہو جاتا ہے تب بھی وہ مسلمان ثابت نہیں ہوگا. اگر زبان پہ محمد رسول اللہ آ جائے تب بھی وہ جو ہے زبان سے مومن ثابت نہیں ہوتا، انسان ثابت، مسلمان ثابت نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ شرط زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے کا نام نہیں ہے، کیونکہ جب تک دل اسے قبول نہ کرے، جب تک آپ کا دل اسے قبول نہ کرے اور وہ شے آپ کے عمل میں نہ آ جائے، اور جب عمل آپ سے صادر نہ ہو، جب تک وہ نکلے نہیں تو کیسے پتا چلے گا؟ اسی لیے ہمارے چھٹے امام نے فرمایا ایک سوال وہ ارحم الراحمین ہے تو تمہیں یہ کیسے معلوم کہ وہ ارحم الراحمین ہے؟ کتنا رحم کرتا ہے، کتنی جگہوں کو تمہیں بچاتا ہے، تمہارے لیے وہ زاویے ڈھونڈتا ہے کہ تمہاری کیسے مدد کرے، کیسے نصرت کرے. یہ یاد رکھنا، آج کی تھپیڑے والی دنیا، آج کی موزن دنیا، آج کی زہریلی دنیا، آج کی خطرناک دنیا تمہیں جینے نہیں دے رہی ہے، مگر تمہیں سانسیں کون دے رہا ہے، تمہیں ہوا غذا کون دے رہا ہے، تمہیں رزق کون پہنچا رہا ہے، تمہاری حفاظت کون کر رہا ہے؟ ایک کلمہ توحید نہیں، اس کے اندر تو 12 چراغ ہیں جو تمہاری نگہبانی کر رہے ہیں، جو تمہاری حفاظت کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے معین کیے ہیں. جب تک ہادی رہے گا ہدایت جاری رہے گی، تو ہدایت اسی وقت رہے گی جب تک بشر جاری رہے گا. جب تک بشر رہے گا، جب تک ہادی رہے گا، جب تک علماء رہیں گے، جب تک نبی کے چاہنے والے رہیں گے، جب تک کلمہ حق کو پڑھنے والے رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کلمہ زبان سے جاری نہیں ہوگا، اب کردار سے جاری ہوگا. یہ سلمان پڑھیے محمد اور فالو کرنے کا زمانہ ہے. کب تک ایسے جاری رکھیں گے کہ ان کو مانیے ان کو مانیے؟ کہاں تک مانے بھائی صاحب؟ ہم مان ہی نہیں پا رہے ہیں، عقائد اپنے مسئلے الجھے ہوئے ہیں، ہم دنیا کے مسائل کیا الجھ جائیں گے؟ عزیزان گرامی، پہلے لیکن اتنا سوچ لیجیے کہ جب تک ذہن شفاف نہیں ہوگا اللہ کا کوئی بھی نعمت کا دانہ نہیں اگ سکتا. جب تک زمین اچھی نہیں ہوگی، جب تک زمین زرخیز نہیں ہوگی، تب تک دانا نہیں اگ سکتا. اس کے لیے آپ کو اچھی زمین دیکھنا پڑے گی. تو یہ اچھی زمین کہاں سے لائی ملے گا؟ تو کہا کہ تم اپنے قلب کو زمین بنا لو، تم اپنے قلب کو زمین بنا لو اور اللہ کی رحمتوں کے دانے ڈالتے جاؤ. پھر دیکھو کہ ہر دانے رحمت سے کیسی کیسی رحمتیں اگاتا ہوں. کیونکہ میں ارحم الراحمین، میں ارحم الراحمین.
تمہاری طرف قرآن کو بھیجیں گے. جب قرآن کو بھیجیں گے تو قرآن کی آیتیں قلوب میں اتریں گی. جب قرآن میں اتریں، جب قلوب میں اتریں گی تو یہی عمل میں اتریں گی. جب عمل میں اتریں گی تو یہی آیتیں ذہن میں بیٹھیں گی. جب ذہن میں بیٹھیں گی تو قلوب پاک، عمل پاک، نیت پاک، خلوص پاک، ذہن پاک، فکر پاک، عروجیت پاک، اخلاقیت پاک، نسلوں کو بھی پاک نہیں بنا دوں گا. سبحان اللہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو میسج ہے مسلمانوں کی کتاب سمجھ کے پڑھا ہے بھائی. سبحان اللہ. سبحان مسلمانوں کی کتاب ہے. ہم نے سے کیا ہے اللہ کی کتاب پڑھو ہر طریقے سے. کبھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اس الحمد کے اندر کتنے اس نے اوصاف رکھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الرحمن کہا ہے تو اس کے اندر کتنی صفتیں موجود ہیں. اس رحمان کو آپ پھر تو کر کے دیکھیے. کل رات کو انہوں نے مولانا جابر صاحب اللہ نے حضرت بہلول کا تذکرہ کیا تھا. جی. آپ ایران کی ہسٹری کو اٹھا کے اس میں بھی یہ کہتے ہیں نا بہلول بولتے ہیں. بہلول تو ان میں بھی وہ صفتیں تھیں کہ جو آل محمد کے چاہنے والے میں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہی نے کہا مولانا موجود ہے دیکھیں آپ کہ میں نے صرف ایک رحمان کا صیغہ لے لیا جملہ یا رحمانو اور اس کو دن رات ورد کرتا تھا. ورد کرتا تھا. میں چل رہا ہوں تو یا رحمان یا رحمان یا رحمان. میں کسی استاد سے مل رہا ہوں یا رحمان یا رحمان یا رحمان. جب میں کسی کو علم دیتا تھا تو یا رحمان کہہ کے پکارتا رہتا تھا. اسی یا رحمان نے انہیں بہلول بنا دیا. توجہ رکھیے. ان کی صفت یہ تھی کہ نماز مغرب ایران میں پڑھاتے تھے. ارے پوری توجہ چاہتا صاحبہ نے تشریف فرمایا. یا رحمان کا ورد کر کے وہ ان کی اوصاف ان کے اندر یہ پیدا ہوئے کہ نماز مغرب ایران میں پڑھاتے تھے اور نماز عشاء نجف میں پڑھاتے تھے. توجہ رکھیے گا. یہ کیسے فاصلے کو طے کر لیا, یہ کیسے فاصلے کو طے کر لیا. تو اگر ایک اسم مبارک اللہ کا صحیح طریقے سے خلوص نیت کے ساتھ, طاہر دل کے ساتھ, ذہن روشن کے ساتھ اگر وہ ادا کرے تو اللہ اس میں اوصاف کو پیدا کرنے لگتا ہے, اپنے کمالات کو پھر ڈالنے لگتا ہے, اپنی تجلیات کو پیدا کرنے لگتا ہے. کیونکہ جس کا قلب پاک ہو, توجہ چاہتا ہوں, جس کا قلب پاک ہوگا اس کے اندر وہ اپنے تجلیات کو داخل کرنے لگے گا, داخل کرنے لگے گا. اس کا دل پاک ہے, اس کی زمین پاک ہے, اس کا نفس پاک ہے, اس کی عقل پاک ہے. تو اب عزیزان گرامی, اگر انسان اپنے کو بدل کر اللہ کی طرف رجوع ہو جائے تو اللہ اپنے مثلی اس کو اپنے جیسا بنانے لگتا ہے, اس کے اندر اوصاف پیدا کرنے لگتا ہے. تو اب معلوم یہ ہوا کہ جب اس کی طرف دل رجوع ہو جائے تو اللہ اپنے اوصاف اس میں ڈالنے لگتا ہے. تو جسے قدرت نے پاک بنایا ہو, جسے کعبے میں پیدا کیا ہو, جسے ابو طالب کے گھر میں اتارا ہو, جو مکے کی زینت ہو, جو مکہ کی زینت ہو, جو طٰہٰ بن جائے, جو مدثر بن جائے, جو مزمل بن جائے, جو محمد بن جائے, جو احمد بن جائے, جو اوصاف بن جائے. یعنی عبد المطلب کی اولاد میں ایسا نگینہ چنا کہ محمد مصطفیٰ بنا دیا, ایک کو جو ہے علی مرتضیٰ بنا دیا. صلوات محمد ایک صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. تو ہمیں اوصاف پیدا کریں گے, تو فاصلے زمین کے طے کر سکتے ہو. معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کو سمجھے ہی نہیں.
قرآن کو خالی ہم نے کب کھولا؟ جب کسی کو دورے پڑنے لگے، اس وقت کھلا جب گھر سے سفر کرنے لگا نہیں. اس سے معصومین کے ارشادات ہیں کہ قرآن کو بھلے ہی 2 لمحے کے لیے پڑھو مگر پڑھو روز، کیونکہ ادھر تم قرآن کھولتے ہو اللہ تمہارے لیے تمہارے گھر میں باب رحمت کھول دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ. کتنا پڑھتے ہیں قرآن بھائی؟ ہم اللہ کے میسج کو کتنی مرتبہ پہنچاتے ہیں؟ اٹھایا بغل میں دبایا چل دیے. یہ بغل میں دبانے والی کتاب ہے نہیں، نہ یہ بغل میں دبانے والی کتاب ہے، نہ اس کی آیتیں دبانے والی کتاب ہے. واہ 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 واہ. اس کے فیض کو عام کرو، اس سے انفاق کرو. عزیزان گرامی، جب تک یہ آیتیں آگے نہیں بڑھے گی سمجھنا مسلمان پیچھے ہے. کیا کہنا ہے، واہ واہ. جب تک یہ آیات آگے نہ بڑھے تب تک سمجھ لینا مسلمان پیچھے ہے. جس دن یہ آیات تمہارے کردار میں بولنے لگے، جب تک یہ آیات تمہارے علم کے مزاج سے آنے لگے، جب تم سے یہ آیات قرآنی کلام کرنے لگے تو سمجھ لینا اللہ بھی راضی ہو گیا، کلام بھی راضی ہو گیا. اے صلوات پڑھی محمد کلام بھی راضی ہو گیا. آج میں جس مدعے کے لیے لے کر آیا ہوں، سنیے، کئی دن سے بحث ہو رہی تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ میں جو ہوں ممبر پہ اگر موقع ملا تو میں جناب محترم آپ کا تذکرہ کروں. یہ چل رہے تھے گلے بانی کرتے تھے، لیکن ہدایت کب اور کہاں ہوتا ہے کچھ کہاں نہیں رہ سکتا. کب ان کے در پہ آ کر انسان کب حر بن جائے یہ کچھ کہا نہیں. کسی کو کم نہ سمجھو، کیا پتا اسی کے اندر کون حر بنا بیٹھا ہوا ہے. ہم اپنے حساب سے اس کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن نظام عبد الغر دیکھیں، ان کے ذہن میں یہ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کی بات کر رہے. ایک آصف الدولہ کا دور، اس میں جو ہے یہ بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے ہیں کہ ایک کنکری آئی جو ان کے کرتے کے دامن میں گری. اس پہ لکھا تھا کہ تم نجف ہو، تم نجف ہو. اب پہلے زمانے میں پیسے نہیں تھے، کون زمین خریدتا اسے کون لیتا. تو انہیں کہا پروردگار یہ کنکری گری ہے، اس کنکری پہ لکھا ہے کہ نجف ہو، اور صاحب نجف میرے حال خود جانتا ہے، تو میں جاؤں کیسے. تو انہی سے یہ کہا کہ جاؤ یہ خواب آصف الدولہ کو بتاؤ. یہ حقیقت آصف الدولہ نواب آصف الدولہ کو بتاؤ. آصف الدولہ کو معمولی سی سوچے بادشاہ وقت، خیر وہ بیٹھے. میں نے کہا کہ میں جائز نصیر آباد سے آیا ہوں. میں نے کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے کہ میں بیٹھا ہوا اللہ کی عبادت کر رہا تھا، مجھے قرآن سے اور سب چیزوں سے بہت رغبت ہے، مجھے دین سے بہت رغبت ہے. تو کہنے آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ کہ یہ کنکری میرے دامن پہ گری، اس کنکری پہ لکھا ہوا ہے کہ میرے پاس نجف ہو. تو میں نے پہلے کہا کہ میرے پاس زاویہ نہیں ہے، جو مجھے جو بشارت ہوئی ہے وہ یہ کہا گیا کہ آصف الدولہ سے مل دو. آصف الدولہ بھائی محمد نواب جو ہے جو کچھ بنا کے گئے لیکن ان کی ایک مثال ہے بھائی. ہمارے نوابینوں نے جو ہے حسینیت کو دیا ہے، اور جو عیاش کھائے جا رہے ہیں وہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، جو اوقاف کھائے جا رہے ہیں ان کو تو انٹرسٹ ہے کہ آپ کو کچھ تو مل رہا ہے،
لیکن خدا کی قسم جو حسین کا مال کھائے اور دوسروں پہ لٹائے تو اللہ کی لعنت یہاں بھی ہے وہاں بھی. اگر رزق حسین حلال طریقے سے کھاؤ گے تو حسین تمہارے ذہن کو پاک و پاکیزہ کر دیں گے، اور اگر مال حرام کی طرح کھاؤ گے تو یہی نسلیں تباہ کر دیں گے. یہ سب ساری چیزیں آتی ہیں. اب وہ نہیں نہ آپ ہی نے آوا بیٹھے وہ نہیں نکالا گیا تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بول یہ تھوڑا بیٹھے. اب وہ $1,000 کا ٹھیک ہے، آپ ہمارے خزانے سے ان کو جو ہے نجف کا کرایہ دے دیا، نجف کا کرایہ دے دیا. اور اس کے بعد کہا گیا کہ یہ نجف کا کرایہ ہی نہ دیا جائے، وہ 2 سال کی تعلیم کا سلسلہ بھی اس میں آباد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے یہ عالم تیار کر رہا ہے. عزیزان گرامی سنیے گا، آصف الدولہ کی سب سے بڑی عمارت قائم کر دینے سے آصف الدولہ زندہ نہیں ہوئے، کیونکہ ایک عالم کو تیار کیا اس لیے زندہ ہو گئے. عزیزان گرامی جب آصف الدولہ نے ایک عالم کو تیار کیا جس لیے زندہ ہو گئے، تو اب یہ سوچیے کہ جس عالم کا عظمت ایسی ہے تو اس کے اماموں کی عظمت کیا ہوگی. اب وہ بیٹھے کہ وہاں درس تدریس کا سلسلہ جاری ہو گیا، وہ وہاں جو ہے درس حاصل کرتے تھے. اب جب درس حاصل کر لیا کہ ہم پلٹ کر آئے، پلٹنے کے بعد ان کی 5 اولادیں، 7 اولادیں، 7 اولادوں میں ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام تھا محمد مہدی. محمد مہدی. اب یہ بھی ساتھ میں آئے. ان کی نسلیں انہوں نے کہا کہ جب ہم دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دین علم حاصل کر رہے ہیں، تو لہذا ہماری اولادوں میں بھی وہی علم آنا چاہیے، منتقل ہونا چاہیے. انہوں نے بھی ان کو بھی نجف کے زاویے کر کے ان کو بھی بھیجا. اب یہ 7 علماء کا خاندان چل رہا. جب آصف الدولہ کے پاس آئے تو وزیر نے ان سے کہا کہ سب کچھ کیجیے گا. انہیں 2 شوق ہیں، نواز مکھی نہیں بیٹھتے رہتے تھے. کہہ رہے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ انہیں افرین کا شوق ہے، آپ افرین کے بارے میں پوچھنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ انہیں مونچھیں رکھنے کا شوق ہے. اب یہ پلٹ کر آئے ہیں نجف. کہنے کہ آپ کہیے گا نہیں کچھ. کہنے کہ بادشاہ نے کہا وہ جناب غفرآباد گلزار علی صاحب آگائے گئے تھے، وہ آئے ہیں اور مجھے ملنے تک نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں آؤں گا جمعے کے دن، میں آؤں گا جمعے کے دن. بادشاہ سے کہنا میں ملنے آؤں گا. بادشاہ نے کہا کہ جمعے کے دن آئے تو جیب میں نے ایک چھوٹی سی کاچی رکھی اور رکھ کے چلے. کہا آصف الدولہ اسلام میں وہ شے حرام ہے جو عقل کو ضائع کر دے. میں بڑی توجہ چاہتا ہوں. آصف الدولہ اسلام میں وہ شے حرام ہے جو عقل کو ضائع کر دے. جو آپ افیم کھاتے ہیں یہ حرام ہے. اب پہلی چیز، پہلی رکاوٹ، اب پورا دربار کاپ رہا ہے کہ بادشاہ سلامت پر حکم شریعت عائد ہوئی. اب بادشاہ یہ بیٹھے گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ بادشاہ کی مونچھیں پکڑی اور پکڑنے کے بعد اسے تراش دیا. بادشاہ نہیں بولا. کہنے کا اگر حقیقت دیکھنا چاہتے ہو تو یہی باعمل عالم ہے، یہی باعمل عالم ہے. کہا کہ یہ سلطنت سے نہیں ڈر رہا ہے، اللہ کے علم اور حلم سے ڈر رہا ہے. ایک سلوات پڑھی محمد اللہ علیہ وسلم. سلطنت کے شاہ سے نہیں ڈر رہا ہے، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے ڈر رہا ہے کہ ہم نے کوئی کوتاہی تو نہیں کی.
علم کے دریا سے کوئی فیضیاب ہو کر کسی کو نہیں پہنچایا تو یہ رزق نہیں کھایا ہے، مال ایمان کھایا ہے، مال ایمان کھایا ہے۔ اگر مال ایمان کھا کے ہماری تربیت چینج نہیں ہو رہی ہے تو سمجھ لینا کہ ضرب بھی خراب ہے، مضروب بھی خراب ہے۔ اگر ہماری تھنکنگ چینج نہیں ہو رہی ہے تو فوراً اب لوگ کہیں گے تو سر بہت ہی جائے گا، لیکن نہیں۔ اور ایک آدھ تم مجھے سر اڑاؤ یا جو کرنا ہو کرو، لیکن میں جانتا ہوں کہ علی سے بڑا کوئی حاکم نہیں ہے۔ علی جب بات کرتے تھے تو نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دولت کے ذریعے سے وقتی سلطان بنتا ہے، علم کے ذریعے سے ہمیشہ سلطان بن جاتا ہے۔ یہ سلوات پڑھی محمد آپ کے سامنے دونوں مثالیں موجود ہیں۔ رسول اللہ کو سلطان العلم کہا جاتا ہے، اور علی کو شہنشاہ کائنات کہا جاتا ہے، کیونکہ دونوں علم میں برابر رکھتے ہیں۔ علم جب انسان کے اندر پیدا ہو تو انسان کو ایک خاص شخصیت کی صورت دے دیتا ہے۔ کیا فخر بنا! اب سنیے، انہی کے بیٹے سلطان العلماء قلم بنا رہے تھے، بناتے بناتے منڈی پھک گئی، فٹنس ہو گیا، ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، جوان بیٹا ختم ہو گیا۔ آپ دیکھیں گے جناب غفران کے اکاؤنٹ پہ جو پتھر لگایا وہ $80 نے لگایا، جناب $80 کی تو اب غفران کے اکاؤنٹ پہ بھی اور جناب سلطان العلماء۔ اب روایت کہتی ہے، آپ پڑھیں رضا علی صاحب کی پوری طور آپ کو لطیف پہلے پڑھیں گے جو انہوں نے کارنامے کیے۔ تو یہ اس وقت کانپور گئے تھے، سلطان العلماء کا کانپور گئے۔ اب وہاں اتنی جلدی خبر گاؤں کب جائے گا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا؟ اس وقت کون تھا؟ کوئی خبردار میت کا انتظار کرتے کرتے ان کا انتظار کیا جا رہا ہے تب، لیکن انہیں کے جو بڑے بیٹے تھے رضوان علماء، انہوں نے کہا کہ ایسا ہے تم جنازے کو دفن کرو، کسی شریعت میں مداخلت کرنا یہ بھی جو ہے اللہ کے یہاں عیب ہے، یا جنازے کو تو جلدی دفن کرنا۔ دفن کیا گیا۔ اب حضور سنیے، ہم نے کہا نا قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، تو قرآن آپ سے گفتگو کرنے لگتا ہے، قرآن آپ سے گفتگو کرنے لگتا ہے۔ پھر آپ کہیں اکیلے بھی ہو تو قرآن آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ آپ کہیں بھی رہیں، بلکہ یہ نہیں ہے کہ آپ 5 وقت پارے 6 پارے کے لے کے بیٹھ گئے اور پڑھنا شروع کر دیا، اتنی عالی ختم کر دیا۔ قرآن کو ختم کوئی نہیں کر سکتا، قرآن کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن اکملال اور اکمل کا صیغہ ہے۔ جس طریقے سے دین مکمل ہوا ہے ویسے قرآن مکمل ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن کو تو کوئی ختم نہیں کر سکتا، جو ختم کر دے وہ کافر ہے، جو ختم کرے وہ کافر ہے۔ قدرت نے اس کو نظام کے تحت مکمل کیا اور مکمل کر کے اپنے خزانے قدرت سے محفوظ کیا کہ دنیا اس کے رد و بدل کر سکتے ہیں، ہمارے کیا کوئی رد و بدل نہیں۔ آپ دیکھیں قرآن کیا ہے۔ اب انہیں نے دفن کیا سلطان العلماء، جیسے ہی دفن کیا پہلی رات میں ان کی قبر سے قرآن کی آواز تلاوت کی آنے لگی۔ اور آپ کیا رکھے ہوئے ان کی کتاب حق الایمان جناب غفران صاحب کی بہت بڑی اس کو جو ہے ایران میں بھی وہی چل رہی ہے۔ تو انہی نے جو ہے اس کتاب کے قرآن مجید کو اتنا سمجھا، اس کا معنی بمعنی کہ قبر سے قرآن کی آواز تلاوت کی آنے لگی۔
اب جناب اپنا ماں کا آئے تو یہ تو ہم بھائی کا بڑا بیٹا بنے سلطان علماء کا انتقال ہوا، لیکن وہاں لوگوں نے بتایا کہ ان میں کرامتیں ظاہر ہو گئی۔ اب دیکھیے اگر کسی کی کرامت ہو جاتی ہے تو وہ اس سے ناجائز فائدہ بھی اٹھانے لگتا ہے۔ اللہ ظرف کو دیکھتا ہے پھر اس کے بعد ظرف دیتا ہے، ظرف کو دیکھ کے بھی ظرف دیتا ہے کہ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہاری کتنی اوقات ہے، کتنا تم اس میں ڈوبو گے، کتنا تم اس کے نشے میں تیرو گے۔ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جناب غفران ماں کے بیٹے کی قبر سے قرآن کی آواز آنے لگی کہ مرتبہ آتے ہیں کہتے ہیں بیٹا مجھے افسوس ہے کہ میں نے تم جیسی نعمت کو کھو دیا، پتہ نہیں، لیکن یہ اس فیاض کا کرم ہے کہ اس نے ابھی 6 اولادیں اور باقی رکھی، نہ جانے کیا بات ہے کہ اس کا صلہ وہ کیا دینے والا ہے جو ہم سے نعمت لی ہے، اور نعمت کے بدلے اب سنیے وہ کہتے ہیں بیٹا قرآن پڑھنے کا بہت شوق ہے تو دھیرے دھیرے پڑھو، تمہاری قبر کے اندر ہی آواز رہے۔ ارے سنیے گا، تمہاری قبر کے اندر آواز رہے، اس قبر کو باہر نہ لانا، ورنہ کہ کہتا نہ ہو تمہارا مزار مقدسہ مجاوری کے اندر قابل بن جائے، یہ پوجا ہونے لگے، یہ پوجا ہونے لگے، لوگ اس پہ آگے جھوٹنے لگے۔ بیٹا صرف ایک ہی مزار مقدسہ ہے جس کا مجاور بننا شرف کی بات ہے، وہ مزار حسین ہے۔ یہ صلوات پر یہ محمد بہلنے والے آقا حسین کا واسطہ کہ ہمارے اس عزا خانے کی ممبر کو کبھی خالی نہ ایسے خلوص سے دعا مانگی تھی جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ اگر مخلص بندہ ہو تو اللہ کو بھی حاجت پوری کرتے کرتے بھی اچھا لگتا ہے کہ یہ ہم سے مانگ رہا، اور اگر واسطہ حسین کا سجایا جائے تو اور حسین دعا ہو جاتا ہے، کیونکہ حسین اس حسین کا نام ہے جس نے دین کو حسین بنا دیا۔ حسین اس شاہ کا نام ہے جس نے حسین نے اس اسلام کو شاہ بنا دیا۔ عزیزان گرامی، کبھی اسلام بھیک مانگتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا، مسلمان ہو یا نہ ہو۔ مسئلہ یہ جس دن مسلمان اپنے 2 چیزوں کو پکڑ لے گا اس دن مسلمان سے بڑا کوئی غنی نہیں ہوگا، کیونکہ اس غنی کا وعدہ ایک قرآن کو پکڑ لے، اہل بیت کو پکڑ لے، علم کو پکڑ لے، ساری پرابلمیں حل ہو جائیں گی۔ عزیزان گرامی، جہاں علم ہوگا، جہاں قرآن ہوگا، جہاں شعور ہوگا، وہیں دولت ہوگی، جہاں دولت ہوگی وہیں فکر ہوگی، جہاں فکر ہوگی وہیں کام کو بانٹنے کا طریقہ ہوگا۔ عزیزان گرامی، ہم بینک میں رکھ کے جو ہے سب سے بڑا ہوشیار بنتا کہ میرے بینک میں رکھا ہوا ہے، میں جمع کر دیا، اسی کے لیے دنیا بھر چلا لوں گا، زندگی بھر تک چلا لوں گا۔ لیکن اگر اس میں انفاق کیا جائے اللہ کی راہ میں تو وہ وعدہ کرتا ہے تم ایک دے رہے ہو، ہم دیں گے تمہیں، ہم نے کل میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑا تو آج کیسے تنہا چھوڑ دیں گے؟ لیکن بھائی اس میں اگر کچھ غربا مر رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ ہے کیونکہ ان کا صحیح مان ان کا پہنچ بن جاتا ہے۔ آپ یقین مانیے اب بھی ایسے گھرانے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خدا بند تعالیٰ کچھ لوگوں کو ایسا سلامت رکھے اور ایسے زاویہ اور پیدا کرے کہ جو علم کو بھی آگے بڑھا رہے ہیں اور انفاق بھی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب عالم کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ایسے اللہ فرمائے گا ان کا شخصیت تو واقعہ موجود، ایک ساتھ 20 کروڑ روپے
پردگاہ میں نے پوری بھوکوں لگے تو دیا ہے بعض اہلیہ پوری دن نہائی انہوں نے کہا جب کپڑے نہ پہننا تو یہ جو ہے میں ضمانت ہے وہ تم کو دینا چاہ رہا ہوں ہے نا. انہوں نے روزہ بھی رکھوا دی کہ پردگاہ تو گواہ ہے کیا کہ میں نے بے لباس کو دیا ہے اور بھوکے اور ننگے کو دیا ہے. ایسا نہیں ہے لیکن نہیں وہ شرائع علم جانتا ہے کہ تمہاری ذہنیت میں کیا چل رہا ہے. اگر تمہیں یہ مال دینا ہے تو وہ حالانکہ تمہیں دے تو دیا اس نے لیکن اس نے سکون نہیں دیا اس نے چین نہیں دیا. اگر 2 روپے پڑے ہوئے مل جائیں اس کو اٹھا لے یا کسی کی نظر بچ جائے اسے اٹھا لے تو آپ دیکھیں کہ دل کتنا بے چین رہتا ہے. حالانکہ وہ سامنے نہیں تھا لیکن زمین کی مردہ پوشیدگی نہیں ہے کہ جو آپ کو بیدار کر رہا ہے کہ وہیں رکھ دو اس کا عجر وہ دینے والا ہے. یہ یاد رکھنا اگر گناہ ہو گیا ہے ایک بار اللہ سے معافی مانگ لو. مالک زر تو نہیں دیکھ رہا مگر خالق زر دیکھ رہا ہے. آپ دیکھیں اب 20 کروڑ روپیہ لے کر سن کے سے یہ پیسے رکھے ہیں خمینی صاحب کتاب انہیں نے یہ اٹھا کر بھی نگرانی کی. میں 20 کروڑ روپیہ لے کر آیا. اس آدمی نے جو ہے 5 کے لوگوں ہوتے تو اس کے مدھو مکھی کی چھتے کی طرف لکھتے رہتے. ہاں اور ہم نے دیکھے کہ در لڑتے ہوئے فطار کرتے تھے اب کہتے کہتے چھوٹی چھوٹی ڈشوں پہ ہو جاتا ہے نا. لیکن آپ دیکھیں جو عالم بعمل ہوتا ہے وہ ایسی ذہنیت نہیں کرتا. بیٹھے یہ بیٹھے ہوئے کہ امام خمینی پوچھیں گے چائے پیجیے گا کھانا کھائیے گا جو کہیے میں آپ کا استقبال بھی کروں. نہیں خمینی صاحب نے کوئی توجہ نہیں. یہ اٹھا تھیوری کے بل پڑے ہوئے دکھاتے ہوئے پاور آف دولت وہ دکھاتے ہوئے چلے کہنے میں ٹھہرو کہتے ہیں اپنا بیگ اٹھاؤ وہ لے کے جاؤ. کہیں گے یہ پیسہ ہم کو دے کے تم ہم پہ احسان نہیں کرتے. دیکھیے عالم کا جملہ دیکھیے تم یہ پیسہ ہم کو دے کر ہم پر احسان نہیں کرو ہم صحیح ہاتھوں میں پہنچا کے تم پر احسان کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء کو باتیں نہ سنو گالیاں نہ دو ان کی حقیقت نہ کرو ان کی رسوائی نہ کرو کیونکہ جو پیسہ تم لے کے ٹہلنے تھے وہ نجیز پیسہ تھا. آل محمد کے چاہنے والے غلام کے ہاتھ میں دے کر اس نے انفاق کیا یہی پیسے کو جائز بنا دیا. یہ سلوات پر محمد اللہ علیہ وسلم. اب دیکھا کہ جناب امیر کے غلام ان کی نگاہ میں دولت کوئی میرا غلام کیسا ہوتا ایسا ہوتا. اب 4 مصروں سے میں گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ جب بات امیری اور غریبی کی آ رہی ہے تو سنیے کہ جب در اہل بیت کا چاہنے والا کبھی فقیر نہیں ہو سکتا ہے فقیر نہیں ہوتا ہے. ہاں فقر ہو سکتا فقیر نہیں ہو سکتا. کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں حسین کا ماننے والا کبھی غریب ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ جتنا لٹاتا ہے اس سے زیادہ عطا ہوتا ہے. عزیزان گرامی بڑی بڑی حکومتیں ہاتھ جوڑ لیتی ہیں کہ بجٹ بہت بھاری بیٹھ گیا یہ پتہ نہیں کیسا شہنشاہ ہے جب آتا ہے تو اس سے اور دگنا اضافہ ہو جاتا ہے. اس کی اعضاء میں عزیزان گرامی وہ مسئلہ یہ ہے وہ اپنے والوں ہی کو نہیں دیتا. عزیزان گرامی وہ اپنے والوں ہی کو نہیں دیتا بلکہ ہر چاہنے والے کو دیتا ہے ہر نہ ماننے والے کو دیتا ہے. کسی نے رکشہ کی
تم سجدہ کر رہے تو سمجھ لو اس کو احسان کر رہے ہو، بہت اچھا، واہ واہ، تم عبادت کر رہے اس کو احسان کر رہے ہو۔ یہ تو تم نے یہ اپنی طرح سے سوچا ہے، یہ تم نے عبادتیں جو کی ہے وہ تم نے اپنے لیے کی ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں کہ ناقص کی ہے کہ صحیح کی ہے، کیا کہہ رہے ہیں، واہ واہ، کوئی شرط نہیں ہے کہ گارنٹی شدہ نہیں ہے کہ تمہاری تو قبول ہو جائے، لیکن حسینیت کی محبت وہ ہے جو قابل مہر ہے قدرت کی، کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، جس کے دل پر لگ گئی ہم نے اس کے دل کو پاک کر دیا، اس کے دل کو بھی پاک کر دیا، اس کے گھر کو بھی پاک کر دیا۔ یہ سلوات محمد محمد وعلی محمد وعلی محمد، تو اب آپ دیکھیں مثال میں 4 مسئلے، بسم اللہ، لیکن بیداری میں اس نہیں کہا، میں شعر کو سناتا ہوں، لیکن شعر میں بہت شعر بھی ہوتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ شعر عجب حسن رنگت عطا کرتا ہے انسان کے دماغ و فکر کو، کہ دیکھو اس کی یہ مزاج بھی، اور شعر کسی کے لیے 1 سال کہہ سکتے قصیدے میں، یہ آل محمد کا فخر ہے، یہ آل محمد کی افضلیت ہے کہ 1400 سال سے اشعار پڑھے ہر نیا جملہ، کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ باب مدینۃ العلم کا بیٹا ہے، کیا کہہ رہے ہیں، واہ واہ، باب علم مدینۃ العلم کا بیٹا ہے، وہاں سب کچھ کم ہو سکتا ہے، علم نہیں کم ہو سکتا، اور وہ بھی یہ نہیں کہ صرف زمین کا علم ہو، بلکہ اسے تحت الثری کا بھی علم ہے، اسے عرش کا بھی علم ہے، اسے پہلے آسمان کا بھی علم ہے، اسے زمینوں کا بھی علم ہے، اسے قبائل کا بھی علم ہے، اسے پہاڑوں کا بھی علم ہے، اسے ہر علم ہے، اسی لیے کہا گیا کہ تمام علوم جب جمع کر دیے جاتے ہیں تو یہ رسول بنا دیا جاتا ہے یا امام بنا دیا جاتا ہے۔ یہ سلوات اپنی محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی، تو اب کہتے ہیں کہ مزاج اپنا بھی بچپن سے مخلصانہ ہے، مزاج اپنا بھی بچپن سے مخلصانہ ہے، بڑوں سے ہمارا بھی دوستانہ ہے، مزاج اپنا بھی بچپن سے مخلصانہ ہے، بڑوں سے ہمارا بھی دوستانہ ہے، ہمارے گھر میں جناب امیر رہتے ہیں، توجہ رکھے گا، ہمارے گھر میں جناب امیر رہتے ہیں، ہمارے گھر میں جناب امیر رہتے ہیں، میں کیسے کہہ دوں میرا گھر غریب خانہ ہے؟ اس سوال پر یہ محمد حسین اس فیاض باپ کا بیٹا ہے جس نے اپنے دشمن پر رحم کیا، سبحان اللہ، یہ ارحم الراحمین کے نمائندے ہیں۔ حسین اس سخی ماں کا بیٹا ہے جس نے گھر بار سب کچھ لٹا دیا مگر دین کے وقار کو بچا لیا۔ حسین اس نانا کا وقار ہے کہ جو رحمت للعالمین بن کے آیا تو رحمتوں کا سلسلہ خود کربلا میں دکھا دیا۔ حسین اس فیاض اور کریم کا نام ہے کہ جو لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ ہمارے لیے کیا کر رہا ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم تمہارے دل و ضمیر کو جب تک بیدار نہیں کر لیں گے اور اسلام کے سر پر سر بلند نہیں کر دیں گے اس وقت تک چپ بیٹھیں گے۔ اور یہ یاد رکھنا ہے، بیعت اگر میں کر لیتا ہوں تو بیعت نوازہ رسول نہیں کرے گا، یہ کہا جائے فرزند رسول ہوتے ہیں، اور جو فرزند رسول کی مہر لگ جائے نا تو اسلام چھپ جائے۔ حسین نے ایک عیاش اور عیار اور مکار فریبی باز کوئی ہاتھ میں بیعت نہیں کی، کیوں؟ خدا کی قسم پہلے اس نے رحمتیں تو دیکھو، جرت شہنشاہیت سے لڑنے کی جرت وہی پیدا کرتا ہے جو سب سے بڑا خالق ہے اکبر، کہ دیکھو علم تمہارے ساتھ، علی سے کیا کیا چیزیں چھینی گئی وہ تو آپ جانتے ہیں،
انہیں کوئی مطلب نہیں ہے. فدر کہ بھائی میں ان سب چیزوں کو پڑھتا نہیں ہوں, فدر کا بھی معاملہ. لیکن علی نے کہا تم ہم سے سب کچھ چھین لو, ٹھیک ہے, سب کچھ چھین لو, دولت بھی لے لو, تخت بھی لے لو, تخت بھی لے لو, تاج بھی لے لو, مگر تم ہم سے سب کچھ لے سکتے ہو, مگر علم کی دولت نہیں لے سکتے. کیا کہہ رہے ہیں, واہ واہ واہ. کہہ رہے تخت تمہارا ہوگا, فیصلے علی کے ہوں گے, دربار تمہارا ہوگا, حاکمی حکومت میری چلے گی. عزیزان گرامی ہوا کیا, کہہ دیا کہ سنو علی نے تمہارے تختوں پر بیٹھ کر تمہارے دربار میں حکومت نہیں کی ہے, علی نے بشر کے قلوب میں بیٹھ کر حکومت کی ہے. صلوات علی محمد یہی بات ہے کہ حسین کو اپنے نانا سے بڑا پیار تھا. ایسا ہوتا ہے, ایسا نانا کسے ملے گا, بہت تڑپتا ہے کہ ہمارے نانا مل جائے, پروردگار مجھے میرے نانا جیسے شبیہ دے دے. جب جناب علی اکبر آئے, ہم شکل پیغمبر, میں منہ بھائی بغیر دیکھے نہیں پڑھنا, آپ کی کتاب ہے نبوت, بہت خوبصورت اہل سنت کے بہترین عالم, اس میں آپ دیکھیں انہوں نے خالی کوئی جملہ نہیں کہا, اس نے کہا جس کا بیٹا ایسا تھا اس کا باپ کیسا تھا. اتنا حسین, اتنا اللہ نے اسے تحفے میں دیا ہے. اور پھر یہی پہ کہا شاعر نے کہ اکبر ہے فاطمہ کے دلالے کی گود میں. ارے پورا مصرع دیکھیے, اکبر ہے فاطمہ کے دلالے کی گود میں, نانا کا بچپنا ہے نواسے کی گود میں. اے صلوات علی محمد علی محمد. نانا کا بچپنا ہے نواسے کی گود میں. جب جناب علی اکبر پیدا ہو تو یہ خاندان رسالت کا عمل تھا کہ اپنے بچوں کو یا بھی جو ہے مسجد میں رکھ دیتے اور کہتے تھے کہ جو ہے کون ہے جو ہمیں اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دے, جس کی میں چوتھے امام ہوئے تو جا کر مولا علی نے چھوڑے کو اٹھا اور سینے سے کروایا. اس کے بعد روایت کرتے ہیں جب جناب علی اکبر ہوئے تو دوڑ کر چاہنے والی خوبی پر بھیا اگر اجازت دے تو بچے کی پرورش میں کروں. اس کو اٹھایا, چوما, خدا کے قسم اتنے چھوٹا بچہ ماں سے زیادہ وصیت ہو رہی ہے, لیکن تاریخ کہتی ہے کہ یہ بچہ ماں سے کم زینب کے پاس گیا تھا اور ان کی پرورش و تربیت جناب زینب کی. اور اس کے بعد سر میں ہاتھ پھیرتی جاتی ہے, آبا و اجداد کے پورے قصے بتاتی جاتی ہے. تمہارے نانا کو نجات کیا تھا, تمہارے رسول خدا کو نجات کیا تھا. لیکن اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ 7 سال کے ہوئے تو جناب زینب نے کہا, امام حسین تھے, کہ عرب میں 7ویں برس یہ بچہ آتا ہے تو اس کی پگڑی باندھی جائے, اس کی دستار باندھی جائے. بھیا اگر آپ اجازت دیں تو میں باندھوں, کب بہن باندھ. لیکن جب 14 برس کے ہوئے تو ماں نے کہہ دیا کہ آج آقا میرا دل چاہتا کہ علی اکبر کے سر پہ صافہ میں باندھوں, امامہ میں باندھوں, کیا اجازت. لیکن جب یہی بیٹا آخری وقت نگے سے نکلنے لگا, ایک مرتبہ خدا میرے علی اکبر نے پڑھا ماں تھکے میں کہ اپنے بیٹے کے سر پہ امامہ باندھے. عزیزان گرامی سنیے گا, آج بولنے میں کمی نہ کریے گا, رسول اللہ کو پرسا دینا ہے, آج حسین کو پرسا دینا ہے, آج ہمیں اس غریب کا ماتم کرنا ہے. عزیزان گرامی ان ماؤں کو بھی تو دعا دے کر چلو, ان ماؤں تمہاری جوان
सलामत रहे। आज लैला का जवान मारा गया। अज़ीज़ान गिरामी, आज की तारीख वो है कि जो जवान बेटे का तज़किरा करना है। अज़ीज़ान गिरामी, रवायत कहती है कि अली अकबर ने कहा, बाबा क्या बात है, क्या 7 बरस के हुए तो ज़ैनब ने तुम्हारे सर पे दस्तार बांधी, जब 14 बरस के हुए तो तुम्हारी माँ ने दस्तार बांधी। कहा बाबा आज तुम बांध लो मेरे सर पे दस्तार। अज़ादार 18 बरस का अली अकबर अज़ीज़ान गिरामी दोस्त होकर बैठे और सुनेंगे कैसे दस्तार बांधी। जब नबी ने दस्तार बांधी थी तो कहते माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। परवरदिगार मेरे बच्चे को नजर न लग जाए, परवरदिगार मेरे बच्चे को महफूज रखना। देखिए नबी ने बांधी थी ना, तो आप जुमले सुनिएगा, माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये कह के दस्तार बांधी। माँ ने कहा परवरदिगार नजर बस से बचाना मेरे लाल को, मेरे चांद को। लेकिन तारीख ने कदम मंजर लिखा। अब जो हुसैन ने पगड़ी पहनना शुरू की तो न माशाअल्लाह कहा, न हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहा। अज़ीज़ान गिरामी, सुनेंगे क्या कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे अम्मा बन रहा है, ये मौत की खबर दे रहे थे। माशाअल्लाह नहीं था। उसके बाद कहते अली अकबर, अली अकबर तुम जा रहे हो तो बाप का कलेजा किसे जा रहा है। बेटा जाओ, बेटा अहले हरम से मिल लो, बेटा अहले हरम से रुखसत करो। अब हुसैन चाहती है कि अब अली अकबर की ज़ियारत तो नहीं करें, अब आखिरी फर्ज शबीए रसूल की ज़ियारत करें। अज़ीज़ान गिरामी, करना है ना, मेरा बच्चा रसूल की शबीह बन के आ रहा है खेमे में। अज़ीज़ान गिरामी, आज सारी बीवियां कहेगी वाह मोहम्मद, वाह मुसीबता, हाय अली अकबर। अरे ये माँ कैसे तुझे बाहर करे, ए माँ तुझे कैसे रोशन करे। बाज़ादारों और बीवियों ने अली अकबर को बिठा दिया। जान सहरे के पास आए कि अम्मा इजाजत दीजिए, इजाजत दीजिए। कब बेटा, क्या मैंने 18 वर्ष तक इसीलिए मारा था तुम्हें, हमने रियाजतें उठाई थी। बेटा कैसी थी, क्या नहीं अम्मा, मामले 2 हैं, खंजर 1 है, गले 2 है, खंजर 1 है। चाहे बाबा को बचा दीजिए, चाहे मुझको फिदा कर दीजिए, या मुझको बचा दीजिए या बाबा को फिदा करिए। अम्मा तुम मुश्किल कुशा की बेटी हो, तुमने हमेशा मेरी हाजत पूरी की, तुमने हर मुराद मेरी पूरी की है। ए अम्मा, हमें मालूम है आप करीमा है, आप करीमा है, आपका करम करने का अंदाज है। मैंने कभी कुछ मांगा नहीं है, आपने मुझे दे दिया। तेरे बीबी हमें मरने की इजाजत दे दो, हमें मरने की इजाजत दे दो। अज़ीज़ान गिरामी, इजाजत मिलती है, मिलने का रुखसत हुए, माँ से मिले, रुखसत हुए। माँ ने पेशानी का बोसा लिया, माँ को समझाया। अब रवायत कहते हैं हमीद इब्न मुस्लिम कह रहा, मैंने बहुत देर देखा हुसैन के लश्कर से कोई आया नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं निकला। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत सख्त मरहला है, बहुत सख्त मरहला है। हम समझ नहीं पा रहे कि हुसैन पर क्या गुजरी है। तो जिसका इतना खूबसूरत बेटा हो गया, भाई खुदा उम्मे लैला से शर्मिंदा ना होइएगा। आज वैसे ही रोइए जैसे उम्मे लैला चाहती है। आप सुनेंगे कि क्या हुआ। रवायत कहती है कि जब उम्मे लैला कहती है जब अली अकबर का तज़किरा हो और कोई ना रो सके तो हम ये कहते तुमने मेरे अली अकबर को देखा नहीं था कि वो कितना खूबसूरत था, वो जुल्फे कैसी थी, वो हाथ कैसे थे, वो शबीह रिसालत कैसी थी कि जिसके लिए हुसैन तड़प रहे थे। रवायत ने जुमले लिखे कि इमाम हुसैन सुनाता। अब रवायत कहता मैं बहुत देर से रावी देख कहता है मैं देख रहा था कि हुसैन के खेमे से कोई नहीं आया। लेकिन अचानक मैंने निगाह खेमे के पर्दे पे पड़ी, देखा कभी उठता है पर्दा, कभी गिरता है, कभी उठता है, कभी गिरता है। लेकिन अचानक मैंने देखा कि अली अकबर है जो खेमे से निकलना चाहते हैं। कुछ
دنیا ہے جو ختم ہو کر مر جاتی ہے. والی بڑا والی بڑا عزیزان گرامی. اب میں اپنے مجاہد سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بتائیے آقا, دشمنوں کے باندھ توڑنا آسان ہے یا اس بندھن کو توڑنا آسان ہے کہ جس میں ایک زینب ایک پہلو میں ہو, ایک پہلو میں لیلا ہو, ایک پہلو میں سکینہ ہو, کہیں ہمیں کس کے حوالے کر رہے ہو؟ بازاروں 2-3 جملے اور میں اس کو تمام کروں. خیمے سے علی اکبر کی تو خود بھائی روایت ہے, مختلف کی روایت ہے, اور کہتے ہیں اللہ نے جعفر شکری کہ ایسے علی اکبر نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا. آئے بابا اجازت دے آئے, بابا اجازت دے آئے. اچھا بیٹا اجازت دے آئے. کہا ٹھیک, کہا گھوڑے پہ بیٹھو, گھوڑے پہ اٹھایا, کہا آپ اجازت دے تو میں چلوں. کہا بیٹا جب تک سامنا رہے تو مجھے دیکھتے رہے. اب میں مسائل چھوڑ رہا ہوں لیکن تاکہ دوسرے کو تو سنیے گا. عزیزان کرام بیٹا جب تک سامنا رہے, عزیزان کرام جب کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو سفر میں بھیجتا ہے نا تو باپ دور سے کھڑا ہو کر بڑی حسرت سے اپنے بیٹے کو دیکھتا رہتا ہے کہ میری نگاہ سے جا رہا, پروردگار اس کی حفاظت کرنا, پروردگار اس کی خیر رکھنا, پروردگار میرا یہ بیٹا میرا اکیلا ہے. عزیزان کرام حسین تو کیا علی اکبر مرنے کے لیے جا رہے ہیں, اس باپ پر کیا گزر گئی ہوگی؟ عزیزان کرام باپ پر کیا گزر گئی ہوگی؟ جناب علی اکبر چلے سوار ہوئے. اب جو تاریخ کا جب جملہ ہے, اب میں وہ روایت پڑھنے جا رہا ہوں. عزیزان کرام جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں تو آپ کو یہ ایسے لگتا ہے کہ میرے جسم سے روح نکل جائے گی. جب اس جملے ہیں, عربی کے 2 جملے ہیں مگر قیامت کی جملے ہیں. امام حسین صاحب نے جب علی اکبر کو رخصت کیا, گھوڑا آگے بڑھا تو علی اکبر کے پیچھے پیچھے حسین کی آواز تھی, یا بنیا مہلن مہلا, یا بنیا مہلن مہلا. اللہ محسوس کریے گا, یا بنیا مہلن مہلا, یا بنیا مہلن مہلا, یا بنیا مہلن مہلا, یا بنیا مہلن مہلا. کہا میرے لال آہستہ, میرے نظر آہستہ, میرے لال آہستہ, میرے لال آہستہ. علی اکبر کے کانوں میں آواز آئی کہ جیسے کوئی منہ کے بل گرا, اور جو دیکھا بوڑھا باپ, زمین بوڑھا علی اکبر. آج تو آپ کو کافی پرسہ دینا ہے, آج تو غریب باپ کو پرسہ دینا ہے. امام مظلوم کا جملہ سنائیں گے آپ کو کہ میں غریب ہو گیا, سنیں گے کہ کتنا مظلوم جملہ ہے. اور روایت نے ایک منزل لکھی, منزل یہ لکھی کہ جیسے سنا علی اکبر جلدی سے کودے. بابا آپ نے اجازت دے دی, اب قائد لیا ہے میرے لال. اگر تو صاحب اولاد ہوتے تو بابا کے جانتے تھے, اس حال کو جانتے کہ اگر جوان بیٹا مرنے کو جائے تو باپ پر کیا گزر جاتی ہے. عجب من اللہ. اب بیٹے نے کہا بابا ہم ایسے جائیں گے, آپ میرے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں, آپ میرے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. بابا ہم جائیں گے نہیں, بابا ہم آگے نہیں بڑھیں گے. بابا آپ جائیے, بیٹھ جائیے. اچھا میرے لال جاؤ, میں نہیں آؤں گا, میں پیچھے پیچھے نہیں آؤں گا. اللہ نے حسین نے کیسے صبر کیا ہوگا یہ ہم نہیں جانتے ہیں, ہم نہیں جانتے ہیں. نہ ہم بیان کر سکتے ہیں, نہ لفظ بیان کر سکتے ہیں, نہ الفاظوں میں بیان کرتے ہیں. آئے کربلا کتنی مظلومیت رکھتی ہے. روایت نے آج ان جملوں کو کہا. حسین کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہو جانے کے بعد علی اکبر کی پیشانی کو بوسہ دیا. کہا بیٹا خدا جاتے حملہ کرتے ہیں, حملہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ حسین کے چہرے کے رنگیت تغیر ہوا. ایک مرتبہ ام لیلا نے کہا علی اکبر کی چہرے خیر تو ہے آقا. کہا میں نے سنا ہے اپنے نانا سے کہ جب کوئی بیٹے کو مصیبت
مصیبت آتی ہے تو ماں کی دعا بہت جلدی مستجاب ہوتی ہے. جاؤ میں لیلا تم اپنے لال کے لیے دعا کرو. تمہارا لال 3 دن کا پیاسا ہے, پہلوان ہے, پیاسا نہیں ہے, بھوکا نہیں ہے. جاؤ اس کے ہاتھ میں دعا کرو. ایک مرتبہ جاتی ہے ساری بیویوں کو خیمے میں بلایا. بیویوں آؤ, بیویوں آؤ, ایک بار شبیہ رسول کی زیارت کر دیں. کس طریقے سے کہا ہم دعا کرتے ہیں, تم آگے جو ہے آمین کہو. کہا یہ دعا کی پروردگار یوسف کو یعقوب سے ملانے والے علی اکبر کو اس کے ماں سے ملا دے. اللہ تعالی دعا جیسے ہی مانگنا تھی علی اکبر پلٹ کر آتے, بابا آپ نے میری جنگ دیکھی. کہا ہاں بیٹا مرحبا ہے, تم نے دکھا دیا کہ بنی ہاشم کے جوان کیسے جنگ کرتے. لیکن آپ جملہ سنیے گا, صاحب مقاتل لکھتے ہیں کہ علی اکبر نے امام حسین سے جواب کہا, ایک سوال کیا. وہ سوال بڑا قیامت کا تھا. کہا وہ کیا پتا ہے؟ کہتے بابا جب میں نعرے علی لگاتا تھا اور جب میں کہتا تھا یا علی عدد کے لیے تو پیچھے سے آواز آتی تھی بیٹا گھبرانا نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں. کہا تمہارے ساتھ دادا علی آگے, میں بیٹے سے تمنا کرو اپنے پوتے کو بچا لیجیے, اپنے پوتے کو بچا لیجیے. عزیزان گرامی, بس آخری جملے کہتے ہیں جناب علی اکبر جاتے ہیں. کہتے ہیں بابا تھوڑا تو پانی مل جائے. امام حسین کو خواہش رہتی تھی کہ جناب علی اکبر مجھ سے کو سوال کرے, اور ہمیشہ جناب علی اکبر کہہ دیتے تھے پھوپھی کہ ہمیشہ میرا چہرہ دیکھ کے میری حاجت پوری کر دیتی ہے. بابا وقت آئے گا تو مانگ لوں گا, وقت آئے گا مانگ لوں گا. حسین کہتے ہیں بیٹا مجھے انتظار رہے گا کہ تم مجھ سے کچھ مانگو. عزیزان گرامی, حسین سے علی اکبر نے آخری وقت مانگا کیا تھا؟ بہت حقیر سی چیز, بابا ذرا سا ایک پانی مل جائے. عزیزانو آپ سنیں کہ اس نفسیاتی بات ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی جوان ایکسیڈنٹ کی صورت میں, حادثات کی صورت میں آتا ہے اور جو ہے یہ ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ یہ بچے گا نہیں. عزیزان گرامی, اس حالت میں وہ بچہ اپنے ماں باپ سے بہت توجہ رکھے گا, اپنے ماں باپ سے فرمائش کر دے کہ ہمیں فلاں چیز چاہیے. اگر ماں باپ کے پاس پیسہ نہ ہو تو ماں باپ بکنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. کیا باپ بے وقت بچے کی آخری خواہش پوری کر دے. اللہ نے حسین کی قربان, بیٹا کہ بابا تھوڑا سا پانی ملے, میرے لال تو دیکھ رہا ہے خیمے میں جھولے میں علی اکبر پیاسا ہے. پورا باپ کا رمضہ کے دے, آؤ اپنی زبان میرے دہن میں دے دو. بچہ ایسا ہی کہنا تھا. حسین نے کہا یہ انگوٹھی رکھو, اور رکھنے کے بعد تمہیں نانا ہو دیکھو تم سے راب کریں گے. عزیزان گرامی جاتے جنگ کرتے, بابا علی اکبر کی ماں سے حسین مخاطب لیلا اب دعا نہ کرتا. آئے کہتا بندہ ہے کہ ماں اپنے بچے کی صحت کی بھی دعا, اپنی کی بھی حفاظت کی بھی دعا نہیں کر سکتے. عزیزان گرامی, حسین اپنی کلمہ ادا کر رہے انا للہ انا للہ انا للہ. عزیزان گرامی, ہائے غربت حسین, انا للہ, ہائے غربت آبا حسین, انا للہ, ارے ہائے نانا کی شبیب, انا للہ. یہ کہتے جا رہے ہیں. اس کے بعد ایک دم سے حسین کے کانوں میں ایک آواز آئی, کانوں کی آواز آئی, علیکہ من السلام, بابا میرا سلام ہے, آقے قبول کیجئے. روایت کے جملے یہ ہیں حسین ہر ایک شہید کی میت پر سیدھے گئے ہیں, لیکن یہ باہر میت ہے, کبھی دائیں جاتے ہیں, کبھی بائیں جاتے ہیں, کبھی موقع پر گر پڑتے, آوازیں کرتے بابا علی, بابا علی, بابا علی, یا علی, یا علی, یا علی. عزیزان کرام سننے کے صاحب ریاض کو سے لکھا حسین 57 بار منہ کے بل گرے. عذاب آنے کی وجہ سے, ارے بڑی محنتوں سے سجایا ہے آپ نے,
57 बार मुंह के भर गिरे। मेरे लाल देखने वालों ने कभी मंजर देखा, देखने वालों ने कभी मंजर देखा। वो मंजर ये था कि हुसैन से तो उठा ना गया, हुसैन से फिर उठा ना गया। हुसैन कोहनियों के घर अली अकबर तक पहुंचे। मेरे लाल क्या बात है, मेरे लाल मुझसे बाबा आ गया, मेरे लाल बाबा आ गया। अली अकबर का सर उठाया, अपने जानों पे रखा। मेरे बच्चे, मेरे लाल, बाप बहुत शर्मिंदा है, पानी नहीं दे सका। मेरे लाल अली अकबर, मेरे लाल अली अकबर, आंखें खोलो, बाबा आया है। ए बेटा ये आंखें पथराई में जा रही है। ए बेटा तुम बोलते क्यों नहीं हो? ये लफ्ज टूट टूट के निकल आवाज दी बाबा, बाबा सुनेंगे। बड़ी अजलियत हो रही बाबा, बड़ी तकलीफ में कहा क्या? कल जालिम ने सीने पे नेजा मारा, तो नेजा पुष्ट को तोड़ता हुआ, जब सीने को तोड़ता हुआ पुष्ट के बाहर निकल गया। तब फिर क्या हुआ? कल उसे वापस खींचा, वापस खींचा तो अली जाने की रामी तो सुनिएगा, जैसे कि आनी तोड़कर सीने में लगे। ए मुश्किल कुशा के बेटे, मेरी मुश्किल हल कर दो। मेरे मुश्किल कुशा के बेटे, आपको पता है अल्लाह ने मुझे बचाया, लेकिन इन दोनों मुस्लिमों का, इन सब सारे लोगों का बहुत एहसान है। मैं मौला से कह रहा था, मौला अगर मैं परदेश नहीं पढ़ पाया तो फिर जिंदगी को खत्म कर देना, क्योंकि तुमने देखा है कि तुम्हारा जिन्हें जब तक जिक्र हुसैन न कर ले उसे चैन नहीं होता। मौला ऐसे नहीं होगा कि हम तुम्हारा तज़किरा न करें। अरे अजीज़ानी गिरामी, मैंने डॉक्टर से भी पूछा, डॉक्टर ने कहा आप में ताकत आ जाएगी, जिक्र हुसैन मैं यही कहता हूं पर ज़रा कल 28 आ गई है। अरे आलम सज रहे हैं, ताज़िए सजे, मुझे इतनी ताकत दे देना कि तुम्हारे लाल का तज़किरा करता रहो। अज़ीज़ाने गिरामी, उसी अली अकबर का सदका मिला। और सुनिएगा, तो 2-3 जुमले अल्लाह आपके घरों की हिफाजत करे हुसैन के सदक़े में। अज़ीज़ाने गिरामी, अब रवायत के जुमले सुनिएगा। कहते ही है मेरे लाल जरा हाथ लगाना, जख्म से हाथ लगाया, कहने लगे बताओ देखा हुसैन दो सामने पे बैठे, ऐसे बैठे जैसे नमाजी मुसल्ले पे बैठता है, बड़े गौर से फल को देखते रहे। अज़ीज़ानी गिरामी, हाथों की आस्तीनों को उल्टा एक बार कहने लगे बेटा बेटा हम तो खींचते हैं, दर्द को तकलीफ को बर्दाश्त करना। हुसैन एक बाप है, एक बाप है। अज़ीज़ानी गिरामी, इब्राहिम का इब्राहिम का अपने बेटे की आंखों में पट्टी बांधी थी, इस्माइल का बाप की आंखों में पट्टी बांधी थी। ये मंजर न देखते, हाय जवान बेटा हुसैन बर्छी का फल निकाल ले जा रहे। हुसैन बर्छी का फल निकाले, फिर मर्तबा का बिस्मिल्लाह व बिल्लाह ये कहकर जो बर्छी का फल निकाला, आप जो निकाला ज़मीन करबला में लगी। अली अकबर रुखसत हो गए। अज़ादार हुसैन, अब मैं आपके सामने अल्लाह का जुमला पढ़ता हूँ जो पूरे मेरे दिन से बर्छी पे भारी था। अज़ादार सुनेंगे, एक मर्तबा हुसैन ने अपना रुखसारा अली अकबर के रुखसार पे रख दिया। अरे सुनिए, बहुत क़यामत का जुमला है। हुसैन का खाली एक छोटा सा जुमला है, मगर ये कहते अरे जैसे ही देखा कि ज़ैनब आ गई तो जल्दी से अपने निदा को उठाकर अली अकबर के सर पे डाला। कहा बीबी तुम जो आ गई, कहा पहले मेरे बात तो बताओ मेरा बच्चा कहता। मैं बोले ज़ैनब का, अरे मेरा लाल मर गया ज़ैनब, अरे मेरा लाल मर गया, मेरा बच्चा मर गया ज़ैनब, जिसे तुमने 18 बरस मारा था। रवायत कहती है कितना अली अकबर का लाशा उठाया, कुछ दूर चले, अल्लाह कमर ने जवाब दे दिया, मैं एक ही जुमला था, ए मेरे चाहने वालों
جملہ یہ تھا، کہتے ہیں امام مظلوم کا سب سے خطرناک جملہ، امام مظلوم کا مختلف میں افسوسناک جملہ وہ سنیں گے، کہتے ہیں بابا آپ نے خطبے میں کہا تھا، آپ نے خطبے میں کہا تھا کہ دولت سب سے بڑی جو ہوتی ہے وہ اولاد ہوتی ہے۔ میں علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں پروردگار تیرا حسین اور غریب ہو گیا، میری دولت لٹ گئی، میری